قاضی شریح رحمۃ اللہ کے نکاح کا عجیب واقعہ۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آپ ایک مشہور تابعی اور تاریخ اسلام کے مایہ ناز قاضی یعنی چیف جسٹس تھے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی قاضی تھے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب میری شادی ہوئی تو بنی تمیم کی عورتیں میری اہلیہ کو بڑی سادگی کے ساتھ میرے گھر پہنچا گئیں۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے خیال آیا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب پہلی دفعہ بیوی کے پاس جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے نئی بیوی کی خیر کی دعا کرے، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ چنانچہ میں وضو کرنے لگا، دیکھا تو وہ بھی وضو کر رہی ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ابو امیہ ٹھہرو۔ پھر وہ کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں اور اسی سے معاونت کی خواستہ گار ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور عادات کا کوئی علم نہیں، لہٰذا آپ اپنی پسند مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، اور ناپسند بھی بتلا دیں تاکہ میں اس سے پرہیز رکھوں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی اپنے قبیلے میں نکاح کے مواقع موجود تھے اور میرے لیے بھی اپنے قبیلے میں نکاح کے مواقع موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھیں یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں۔ بس میں اپنی یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم سے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد یہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش دلی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہی کام آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔ بہرحال میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، بس آپ میری طرف سے کوئی بھلائی دیکھیں تو اسے پھیلائیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کی پردہ فوشی کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگی میرے گھر والوں کی ملاقات کے بارے میں آپ کی کیا پسند ہوگی؟ میں نے کہا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سسرال والے مجھے کوفت میں نہ ڈال دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کون سے ہمسائے ایسے ہیں جن کا آپ گھر آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان کو آنے دوں، اور کون سے ایسے ہیں جن کا آنا آپ کو پسند نہیں تاکہ میں بھی ان کو ناپسند ہی رکھوں۔ میں نے کہا فلاں قبیلے والے صالح ہیں اور فلاں والے اچھے نہیں۔ پس چوبی وہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری، گویا وہ رات میری زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی، اور پھر 1 سال گزر گیا۔ میں نے اپنی پسند کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جب سال گزرنے والا تھا، ایک دن میں عدالت سے اٹھ کر گھر آیا کہ اس کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو اس کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ آپ کی ساس ہے۔ میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جب میں بیٹھا تو بڑھیا نے مجھے سلام کیا اور میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا بہت ہی اچھی بیوی ہے اور بہت ہی خیر خواہ رفیقہ ہے، آپ نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد اس نے مجھے نصیحتیں کی۔ پھر پوچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سسرال کب ملنے آیا کریں؟ میں نے کہا جیسے وہ چاہیں صحیح ہے۔ پھر وہ ہر سال کے اختتام پر آتی تھی اور مجھے نصیحتیں کرتی تھی۔ اے شابی، وہ بیوی میرے ساتھ 20 سال رہی، میں نے کبھی اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں دیکھی۔ فائدہ بات کا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے اپنی اندر کئی سارے سبق لیے ہوئے ہیں۔ سب پہلی بات
یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں نکاح کس طرح سادگی اور آسانی سے ہوتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں نکاح کتنی پیچیدگیوں سے ہوتے ہیں اور نہ معلوم پھر کیا کیا پریشانیاں اور کوفتیں پیش آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے بعد طلاق اگرچہ اچھا عمل نہیں ہے، مگر میاں بیوی میں مناسبت نہ ہو اور گزارا ہوتا نظر نہ آتا ہو تو پھر اس میں کوئی عیب یا ریا نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق عمل کریں کہ رکھے تو اچھے طریقے سے رکھے، اگر طلاق دے تو اچھے طریقے سے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ فضا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں نہیں بنتی تو تب بھی ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، اور مرد حضرات تو بعض دفعہ بہت زیادتی کرتے ہیں، نہ اچھی طرح سے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تیسری بات یہ کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد ہمارے ہاں بچی کے والدین کا رویہ نامناسب ہوتا ہے، خواہ مخواہ بیٹی اور داماد کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بیٹی کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ کئی سارے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ قتل و خون ریزی ہوئی، اس کی طرح دو خاندان بربادی کے گڑھے میں جا گرے۔ اس رویے اور طریقہ کار اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ جاہلانہ اور ہندوانہ ذہنیت ہے۔ مسلمان گھرانوں میں ان چیزوں کو قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بیٹی اور داماد کے ساتھ خیر خواہ اور صلح پسندی کا رویہ رکھیں اور پھر اس کے فائدے دیکھیں۔ معاملات کی درستگی کا عجیب واقعہ۔ حضرت حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرا نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ اعظم گڑھ گیا اور اس ضلع میں چھوٹا سا گاؤں تھا، اسٹیشن سے 4 میل دور۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا تو وہاں سے جب فارغ ہوا اور ریل رات کو 11 بجے جاتی تھی، سردی کا زمانہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ سردی کا زمانہ ہے، اندھیری رات ہوگی، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اس لیے رات کو جانے میں تکلیف ہو گئی، اس لیے مناسب ہے کہ عصر کے وقت اسٹیشن پہنچا دیا جائے، رات کو ٹرین آئے گی تو سوار ہو جائیں گے۔ حضرت کو سوار کر کے اسٹیشن لائے، جو بہت چھوٹا سا تھانہ، ویٹنگ روم نہ مسافر خانہ، ایک ہی کمرہ تھا دفتر کا، اور اسی سے ملا ہوا مال گودام تھا، بوریاں وغیرہ رکھی تھیں۔ اسٹیشن کا ماسٹر مائنڈ ہندو تھا مگر بھلا آدمی تھا، اس نے 2-4 بوریاں ہٹائیں اور مسلح کی جگہ بنائی اور کچھ آرام کی جگہ ہو گئی۔ حضرت نے کہا کہ آرام سے بیٹھیں، فرماتے تھے جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد سنتے اور اس کے بعد نفلوں کی نیت باندھی تو وہ اسٹیشن ماسٹر ایک لیمپ لے کر آیا تاکہ روشنی ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ مال گودام کے لیے گورنمنٹ نے کوئی لیمپ نہیں رکھا، یہ محض میری وجہ سے لایا ہوگا، تو میں گویا غاصب ٹھہرا، میرے لیے حق نہیں کہ اسے استعمال کروں۔ نماز میں ایک بے چینی شروع ہو گئی کہ اے اللہ، تو نے مجھے ہمیشہ مشتبہ چیزوں سے بچایا ہے، یہ مشتبہ چیز آ رہی ہے جس کا مجھے حق نہیں، اس لیے تو ہی بچانے والا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بمشکل میں نے 2 رکعت ختم کی اور اس نے لیمپ رکھا نہیں بلکہ لیے کھڑا رہا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یہ لیمپ لے کر آیا ہوں اور یہ اسٹیشن کا نہیں، میرا ذاتی ہے، اس لیے لایا کہ اندھیرے کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت حکیم العلامت فرماتے تھے کہ میں نے اتنی دعائیں کی اس کے حق میں کہ اتنی رعایت ہے، اس لیے اس نے خود محسوس کیا مجھے حق نہیں، لہٰذا اپنے گھر سے لایا۔ جب طبیعت میں سلامتی ہو تو کافر بھی ہو قدرت رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ مذہب کا کوئی جذبہ موجود ہو، اخلاقی قدریں اس کے اندر ہوں۔ متقی جب تقویٰ تک پہنچ جائے تو حق تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرماتے ہیں کہ مشتبہات سے بھی بچائے، مگر جب ہی ہوتا ہے کہ تقویٰ باطنی کی عادت ڈالے۔ جو تقویٰ ظاہر کا ہوئے وہ یہ تو ہے کہ برا عمل نہ کرے، ناجائز نہ کرے، ہر کام جائز عمل کی حد میں، اور ایک ہے باطنی تقویٰ، وہ زیادہ دقیق ہوتا ہے، ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ اعلیٰ درجے کا متقی نہ ہو۔ سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ۔
مولانا محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں محمد صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا تاکہ میں جا کر دسترخوان کو جھاڑ دوں، تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو؟ باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر آپ سکھا دیں۔ فرمایا کہ ہاں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا اور اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا، اور ہڈیوں کو جن پر گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو بھی ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھے فرمایا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں، اور میرے یہاں ان 4 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہے، اور ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ یہ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے چیل کوے آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تو میرے گھر میں چونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے اور اس کو سیکھنے کی مکمل ضرورت ہے۔